السلام علیکم۔ اردو ناول حقیقے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ آج ہم ایک نیا ناول پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے دھند کے بعد، جسے لکھا ہے سندس جبی نے۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک خوشالحان آواز اس کی سماعتوں میں اتر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ ملیحہ، بیٹے اٹھ جاؤ، نماز ادا کر لو۔ بابا جان کا مشفق چہرہ اس کے سامنے تھا۔ اس نے دوپٹہ درست کیا اور کمبل ہٹاتے ہی اٹھ گئی۔ وہ قرآن پاک لینے کے لیے اسٹڈی میں چلے گئے۔ جب وہ واپس آئے تو صحن میں لگی ٹونٹی کے سامنے بیٹھی وہ کسی عمیق سوچ میں منہمک نظر آ رہی تھی۔ وہ حیران ہوئے۔ ملیحہ، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں بابا، میں وضو کرنے لگی تھی، اس نے کہتے ہوئے آستین فولڈ کرنا شروع کر دی۔ فریحہ اور ماہم کو بھی جگا دینا، وہ ہدایت کرتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس نے وضو کرنے کے بعد تولیہ اٹھایا۔ جب نظریں اسٹڈی کے کھلے دروازے سے ہوتی ہوئی دیوار پر ٹنگے کیلنڈر پر پڑی، اس کا ہاتھ ایک لمحے کو وہیں تھم گیا۔ 1 دسمبر۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ ڈھیر سارا دھواں دل میں جمع ہونے لگا۔ اس نے بمشکل آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو بہنے سے روکا۔ بہت برا کیا تم نے معاذ احمد، بہت برا۔ سارے عالم میں میری ذات کا تماشا بنا دیا۔ بھیگی پلکوں کو رگڑتے ہوئے وہ جائے نماز پر کھڑی ہو گئی، مگر یکسوئی کہاں تھی۔ جیسے تیسے نماز ادا کرنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ کتنے گرم آنسو چپ چاپ پلکوں کی باڑ توڑ کر بہتے چلے گئے۔ ساری دعائیں رستہ بھول گئی۔ اللہ، تو جانتا ہے یہ شخص میرے دل کا روگ بن گیا ہے، یہ مجھے جینے دے گا نہ مرنے دے گا۔ تو جانتا ہے میرے دل کا حال، صرف تو سمجھ سکتا ہے۔ میں اسے کیسے مانگوں تجھ سے، کیوں کر حاصل کروں اسے۔ وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی جب ماہم کا ہاتھ اس کے کندھے پر ٹھہر گیا۔ کیوں روتی ہیں آپ؟ بس کیجیے خدا را، سکون تو پہلے ہی لٹ گیا ہے۔ معاذ صاحب کی بدولت آپ تو یوں امتحان میں نہ ڈالیں۔ وہ تلخی سے کہتی مڑ گئی۔ اسے کچھ اور شدت سے رونا آ گیا۔ کیا ہو گیا ہے آپی؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، فریحہ نے اسے تسلی دی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا فری، کچھ بھی نہیں، وہ کہتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی۔ فریحہ نے نہایت دکھ سے اسے جاتے دیکھا۔ وہ صرف بڑی بہن نہیں تھی، عزیز بہن تھی۔ اس کے دکھ پر دل تڑپ رہا تھا مگر کچھ کرنے سے قاصر تھی۔ آج صرف معاذ احمد کی بدولت ان کی فیملی ایک بند گلی میں تھی جس کے آگے کوئی رستہ نہیں تھا اور واپسی ناممکن تھی، ورنہ آج سے 6 ماہ پہلے وہ بہت خوش رہتے تھے۔ ہر حال میں شکر خدا کرتے کنال پسند لوگ جنہیں خوش رہنے کے لیے ڈھیر ساری وجوہات کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں زندگی تلاش کرتے ہیں، خوشی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اور اب گلی بند تھی اور ایک بڑا سارا سوالیہ نشان سب کے سامنے تھا۔ جانے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے والا تھا؟ ملیحہ نے چائے کپوں میں ڈالی اور امی اور ابا جان کے کمرے کی طرف چل دی۔ چائے لے لیں امی جان، اس نے سر جھکائے تسبیح میں مشغول ماں کو پکارا۔ انہوں نے خاموشی سے کپ تھام لیا۔ بابا جان نے قرآن پاک پڑھنے کے بعد جزوہ میں لیٹ کر اسے دبایا۔ اس نے ہاتھ تھام کر سینے سے لگا لیا اور خاموشی سے واپس لیے مڑ گئی۔ وہ سب ایسے تو نہیں تھے جیسے اب ہو گئے تھے، ایک دوسرے سے نظریں چراتے، پریشان حال، خاموش۔ ہر وقت گھر میں ایک وحشت ناک خاموشی چھائی رہتی۔ ملیحہ کا دل رونے لگا۔ میرے اتنے پیاروں کو تم نے کیسے ایک دوسرے کی نظروں سے چور بنا دیا ہے معاذ احمد۔ وہ آنسو پیتی کچن میں آ گئی۔ اسے ہر طرف پھیلی خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی۔ اسے 6 ماہ پہلے کا منظر یاد آیا، کیسے ہر وقت گھر میں فری اور عباس نے ادھم مچایا ہوتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے بغیر 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ دوسری بات تھی کہ ہر دوسرے منٹ وہ جھگڑ رہے ہوتے۔ ماہم بہت خاموش، موڈی اور کسی حد تک تلخ مزاج تھی۔ بقول عباس معاذ بھائی کی چمچی تھی۔ صبح کا آغاز اس کے گھر طوفان کی نوید لے کر آتا تھا۔ ہلچل، ادھم، شور شرابہ، سب سے زیادہ آفت عباس نے مچائی ہوتی۔ عین اسی وقت پر ہر چیز گم شد ہو جاتی۔ اسے اپنی ہر چیز
ادھر ادھر پھینکنے کی عادت تھی اور اگلی صبح اس کی تلاش میں پھر گھر پلٹ کرنے کی بھی۔ اوپر والے پورشن میں چچا جان کی فیملی بات تھی، جن کے 4 ممبر تھے: چچا، چچی، معاذ، عباس۔ 3 کمروں میں سے ایک چچا اور چچی جان کا بیڈ روم تھا اور دوسرا معاذ اور عباس کا مشترکہ بیڈ روم تھا، جبکہ تیسرے کو ڈرائنگ روم کی شکل دے دی گئی تھی۔ کچن موجود تو تھا لیکن استعمال نہ ہونے کے برابر تھا۔ عباس کو لیٹ نائٹ پڑھنے کی عادت تھی اور معاذ کو مکمل اندھیرے میں سونے کی۔ اسی وجہ سے عباس نے خاموشی سے ایک دن یہ سوچ کر بھائی تنگ کرتا ہے اپنی کتابیں اور کمپیوٹر سسٹم اٹھایا اور ڈرائنگ روم کا کمرہ سنبھال لیا۔ وہ بھی ایسے ہی کر رہا تھا۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی منفرد سا تھا۔ فلور کشن پر اپنی کتابیں، نوٹس، جرنلز اور ڈھیروں لکھے ان لکھے کاغذات بکھرے ہوتے۔ موسم کی مناسبت کے مطابق مشروبات جیسے گرمیوں میں مینگو یا اسٹرابیری شیک اور سردیوں میں کافی کا فلاسک رکھے رکھتا۔ اس کی نیند بھی بڑی کچی تھی۔ جہاں نیند آئی وہیں پین بند کیا اور ہر چیز بکھری چھوڑ کر کمبل لیٹا اور صوفے پر دراز ہو گیا۔ نورین چچی سے جگانے آتی تو چیزوں سے بچ بچا کر اس تک پہنچنا دشوار ہو جاتا۔ ایک دن انہوں نے غلطی سے اس کی چیزیں سمیٹ دی۔ رات وہ کوئی اسائنمنٹ بنا کے سویا تھا اور حسب معمول تمام پیپرز وہیں بکھرے ہوئے تھے۔ جب اس نے عین وقت پر اسائنمنٹ ڈھونڈا تو تمام کاغذات کو مکس اپ پایا۔ اب پارا چڑھ گیا اور پھر تو اس نے وہ ہنگامہ مچایا کہ العلمان حفیظ۔ نورین چچی نے کانوں کو ہاتھ لگایا، اسے جگانے سے بھی صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ الارم لگا کر سوتا تھا۔ صبح اٹھتے ہی پہلے بکھری چیزیں سمیٹتا، پھر کوئی دوسرا کام۔ کالج کے لیے تیار ہوتے ہوئے سب سے بڑا مسئلہ اسے موضوعوں کی گمشدگی کا بنتا۔ سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر چلانا اس کا روز کا معمول تھا۔ اور اب ملیحہ نے خاموشی سے سیڑھیاں اترتے عباس کو دیکھا۔ وہ ناشتہ کیے بغیر بائک سٹارٹ کرنے لگا، ورنہ کچھ عرصے پہلے ناشتے پر اس کی فرمائشیں اور ملیحہ کا جھنجھلانا، مثلاً آج مجھے ٹرائفل کھانا ہے، آلو کا پراٹھا چاہیے۔ ملیحہ کو اسے 1000 منٹوں کے بعد منا کر ناشتہ کھلانا پڑتا۔ ناشتہ کرتے ہوئے فری سے نوک جھونک اس کا محبوب مشغلہ تھا، اور اب بائک سٹارٹ کرتے ہوئے اس کی پینٹ تھوڑی سی اٹھ سی تھی۔ ملیحہ نے دیکھا اس کے پیر موزوں کے بغیر تھے۔ اس نے جھٹکے سے رخ موڑ لیا۔ فریحہ چادر لے کر آ گئی اور وہ عباس کٹھے کالج جایا کرتے تھے۔ ناشتہ نہیں کرنا؟ فریدہ نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں، اس نے سر جھکائے ہوئے کہا اور بائک دروازے سے باہر نکال لی۔ ماہم بھی اسکول جا چکی تھی۔ اس نے بابا جان اور چاچو کو ناشتہ دیا اور خود چائے کا پانی دوبارہ سے رکھ دیا۔ معاذ کا ناشتہ وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ اسے پتا تھا وہ 9 بجے اٹھتا ہے، سب سے پہلے ایک طویل بات لیتا ہے، پھر ڈریس سلیکٹ ہوتا ہے، پھر ناشتہ، اور پھر 10 بجے کے قریب اسے بینک کے لیے نکلنا ہوتا تھا۔ سب سے آخر میں معاذ کو ناشتہ دینا ہوتا تھا، اس لیے وہ تسلی سے اس کے لیے پراٹھا بناتی، آملیٹ بنانے کے بعد رات کا سالن گرم کرتی اور تازہ چائے بنانے کے بعد ٹرے تیار کرتی، پھر دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھنے کے بعد اس کے کمرے میں چلی آتی۔ وہ عام طور پر ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا بال بنا رہا ہوتا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ نظر اٹھاتا اور دوسرے ہی لمحے پھر مصروف ہو جاتا۔ وہ ایک اٹھی نظر ملیحہ کا دل تہوبالا کر جاتی تھی۔ وہ کہکشاؤں پر چلتی، ٹرے لیے آگے آتی اور ٹیبل پر دھرنے کے بعد ایک حرفی جملہ بولتی، ناشتہ، پھر کمرے کے ساتھ مصروف ہو جاتی۔ جب تک وہ ناشتہ کرتا وہ کمرہ سمیٹ چکی ہوتی۔ ہوتا ہی کتنا تھا، ایک پراٹھے میں سے آدھا پلیٹ میں موجود ہوتا، اسی تناسب سے ہی آملیٹ بھی، البتہ چائے کا کپ خالی ہوتا۔ وہ ناشتہ کرنے کے بعد فارغ ہوتا، فائل کور اٹھاتا، دروازے تک جاتا، پھر رک کر ایک لفظی حرف اس کے لبوں سے ادا ہوتا، خدا حافظ، اور ملیحہ کو لگتا جیسے اس کی ساری تھکن اڑن چھو ہو گئی۔ وہ وہیں بیٹھ جاتی، بچا ہوا ناشتہ کرتی اور پھر اوپر والے پورشن کی صفائی ستھرائی میں مگن ہو جاتی۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد نچلے پورشن میں مصروف ہو جاتی۔ تب تک امی جان اور نورین چاچی دوپہر کے کھانے کے لیے سبزی بنانا شروع کر دیتی، اور اب اس نے بے حسی سے کھولتے پانی کو دیکھا اور برنر آف کرنے کے بعد کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں ہر طرف فری اور ماہم کی چیزیں بکھری ہوئی تھی۔ اس نے ہر چیز ویسی ہی رہنے دی اور خود کمبل تان کر دراز ہو گئی۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا
وہ اس وقت کچھ بھی سوچنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ وہ صرف گہری نیند سونا چاہتی تھی اور حیرت انگیز طور پر اسے نیند آ بھی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ گہری نیند میں گم ہو چکی تھی۔ دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلی تو نظر سامنے لگے سفید وال کلاک پر 3:45۔ وہ جھٹکے سے اٹھی۔ سامنے ہی ماہم کتابیں اور کاپیاں بکھرائے میٹس کر رہی تھی۔ کیلکولیٹر اس کے ہاتھ میں تھا۔ گڈ آفٹر نون آپی، ماہم نے اسے اٹھتے دیکھ کر کہا۔ فری کہاں ہے؟ اس نے سوئے سوئے لہجے میں سوال کیا۔ ماہم ایک بار پھر مصروف ہو گئی۔ کھانا کس نے بنایا؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ امی جان نے۔ اچھا، وہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہر چیز ٹھکانے پر تھی۔ یقیناً فری نے آ کر سب کیا تھا۔ اسے چمکتا گھر پچھتاوے کے شکار کر گیا کیونکہ جانتی تھی یقیناً فری تھکی ہوئی ہوگی اور تھکان کے باوجود یہ سب کام کرتے اسے کتنی کوفت ہوئی ہوگی۔ وہ باہر آئی تو فری آئینے کے سامنے بال سلجھاتی نظر آئی۔ وہ ملیحہ کو دیکھ کر مسکرائی۔ فری سوری، مگر آج میرا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، وہ افسوس سے بولی۔ اٹس اوکے آپی، روز آپ ہی تو کرتے ہیں، وہ بالوں کو کیچر لگا کر بولی۔ اب جائے کھانا کھا لیں اور اس گدھے کو بھی کھلانا، اتنا منہ پھلا ہوا ہے اس کا، فری نے دونوں ہاتھ پھیلا کر بتایا۔ پھر مسکراتی اس کا اشارہ یقیناً عباس کی طرف تھا۔ ملیحہ کچن کی طرف مڑ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ٹرے تیار کر کے اوپر چلی آئی۔ وہ صوفے پر اوندا لیٹا ہوا تھا۔ عباس، کھانا کھا لو۔ مجھے بھوک نہیں۔ پاگل مت بنو، کھانے سے کیا ناراضگی؟ میں تو خود سے ناراض ہوں۔ کس بات پر؟ ملیحہ نے اس کا بازو پکڑ کر اٹھایا۔ وہ اٹھ بیٹھا خفا خفا سا۔ آپی، آپ کو کوئی فکر نہیں؟ کس بات کی؟ اگلے اتوار کو یعنی 9 دسمبر کو محترم ملیحہ کی، یعنی آپ کی محترم معاذ احمد کے ساتھ رخصتی ہے۔ وہ پھٹ پڑا۔ تو کیا کروں؟ وہ سکون سے بولی۔ مجھے بھائی کی خاموشی سے ڈر لگ رہا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ خاموشی طوفان کا پیش خیمہ ہے، وہ فکر مندی سے بولا۔ فکر مندی چھوڑ دو عباس، میں کل بھی ان کی منقوہ تھی اور آج بھی ہوں۔ میرا کھوٹا مضبوط ہے اور معاذ کے لیے اس کے سوا کیا کہوں؟ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات اچھی ہے میرے ہر جائے کی۔ یہ مت بھولنے کہ شادی خانہ آبادی پر فاریہ صاحبہ بھی آ رہی ہیں، اس نے یاد دلایا۔ وہ زخمی ہنس دی۔ میں اسے کیسے بھول سکتی ہوں؟ آپ کو اس سے خطرہ محسوس نہیں ہو رہا؟ وہ سخت حیران ہوا۔ کیسا خطرہ؟ میں ایک خاموش تماشائی ہوں عباس، جو صرف تماشا دیکھنا جانتا ہے۔ اس سے اس کی رائے کوئی نہیں لیتا۔ تمہارے بھائی صاحب زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہی نہ کہ رخصتی کے عین وقت انکار کر دیں تو میں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں، وہ خود عزیتی سے بولی۔ وہ اس کی انتہا پسندی پر دنگ رہ گیا۔ اسے وہ دن آج بھی یاد تھا جب فاریہ نامی آفت کا نزول ان کے گھر ہوا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت اور ماڈرن تھی، رشتے میں ان کی پھوپھی تھی۔ اس نے آتے ہی گویا جادو کی چھڑی گھما دی تھی۔ اس نے معاذ احمد کو سرتاپا بدل دیا تھا۔ یوں تو معاذ احمد بڑا کم گو اور موڈی تھا، کم بولنا، کم ہنسنا شاید اس کی زندگی کے منشور میں شامل تھا۔ عباس کو یاد نہیں پڑتا تھا کہ اس نے اپنے بھائی سے ضرورت سے زیادہ بات چیت کب کی ہے۔ فاریہ نے آتے ہی فوکس کیا تھا کہ اس گھر میں دو نفوس بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، معاذ احمد، ملیحہ احمد۔ سب سے زیادہ اہمیت معاذ کی تھی، اگرچہ فاریہ نے کبھی اسے باقی سب کے ساتھ بیٹھ کر ہنستے بولتے نہیں دیکھا تھا، مگر وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنے ارد گرد رہنے والوں کے دل میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص ان سے پیار کرتا ہے بغیر کسی وجہ کے۔ دوسرے نمبر پر ملیحہ تھی۔ وہ فاریہ کو لگا اس کا نام ملیحہ کی بجائے برنٹ ٹریسا ہونا چاہیے تھا۔ اسے اپنے گھر سے متعلق ہر فعل کی فکر ہوتی تھی، صبح سے لے کر شام تک۔ فاریہ نے اسے کسی مشین کی طرح مصروف دیکھا، اگرچہ فاریہ کے سامنے ملیحہ کی شخصیت بہت دبی ہوئی لگتی تھی، مگر اسے کبھی اپنا خیال رکھنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ اس کے نزدیک محبت صرف یہ تھی کہ اپنوں کا خیال رکھنا، ان کی پسند ناپسند یاد رکھنا، اس کی چھوٹی موٹی ضرورتوں کا دھیان رکھنا ہی محبت تھی۔ فاریہ نے اسے بے تحاشا مصروف دیکھا تھا۔ اسے چند دن پوزیشن لینے میں لگے اور پھر اس نے ساری توجہ معاذ احمد کی طرف مذکور کر دی اور پھر گویا معجزہ ہو گیا۔ وہ معاذ احمد جس کے پاس وقت کی بے تحاشا کمی تھی، ہر وقت فاریہ کو کمپنی دینے کے لیے تیار رہتا۔ پکنک اور اسپورٹس وزٹ کیے جاتے،
جن میں KFC تو کبھی جوائلینڈ، کبھی میکڈونلڈ تو کبھی فورٹریس شامل ہوتا۔ ملیحہ کو ہمیشہ سے باہر گھومنے پھرنے سے الرجی تھی، اس لیے وہ معذرت کر لیتی اور یوں فاریہ کو خود بخود اپنی اہمیت بنانے کا موقع مل گیا۔ وہ بات بات پر بلند کہکے لگانے والی ایک بے حد باتونی اور بولڈ لڑکی تھی، جو دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ہنر بخوبی جانتی تھی۔ اس سے معاذ کی دن بدن بڑھتی انڈرسٹینڈنگ سب کی نظروں میں کھٹکنے لگی۔ سب کو لگنے لگا کہ شاید وہ اس میں انوالو ہو رہا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت خود فاریہ تھی، جس کی ہر بات معاذ سے شروع ہو کر معاذ پر ہی ختم ہو جاتی تھی۔ یہ صورتحال سب کے لیے نہایت تکلیف دہ تھی۔ گھر میں معاذ اور ملیحہ کی رخصتی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور اس پر یہ نیا تماشا کسی کے لیے بھی قابل قبول نہ تھا۔ گھریلو ماحول بڑا عجیب سا ہو رہا تھا، ہر فرد کھنچا کھنچا سا تھا۔ ایسے میں فاریہ کے کہکے اور اذیت ناک لگتے۔ ایک رات ملیحہ اور فاریہ کچن میں چائے پی رہی تھی، سب کمروں میں جا چکے تھے، معاذ بھی ابھی تک نہ آیا تھا۔ ملیحہ تو اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف فاریہ بھی اسی کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ اور اسی اسنا میں ڈور بیل ہوئی۔ ملیحہ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، جبکہ فاریہ کچن کے دروازے کے پاس رک گئی۔ وہ بائک اندر لے آیا۔ صحن میں لگے انرجی سیور کی روشنی میں معاذ کے ماتھے پر بندھی پٹی نمایاں تھی۔ ملیحہ کی چیخ نکل یہ کیا ہوا ہے؟ وہ انسنی کر کے بائک سٹینڈ پر لگانے لگا۔ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ؟ وہ بدقت بولی، آنسو گالوں پر لڑکھائے تھے۔ معاذ نے اس کے شانے کو تھپکایا۔ ملیحہ، میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ وہ بے اختیار اس کے شانے سے لگ گئی۔ بالکل ٹھیک نہیں آپ، کوئی خیال نہیں اپنا، وہ سسکنے لگی۔ معاذ نے اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے تسلی دی۔ کچھ دیر بعد اس کے لیے گرم دودھ کر رہی تھی، جبکہ فاریہ نے اسے پکارا، لاؤ ملیحہ، یہ میں لے جاتی ہوں۔ ملیحہ نے قدرے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے لہجے میں محسوس کن تبدیلی تھی۔ فاریہ دودھ لے کر اوپر چلی گئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ پلٹا۔ فاریہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اس وقت اس کی آمد کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ یہ دودھ؟ اس نے دودھ کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ معاذ نے گلاس تھام لیا۔ تمہاری کزن تو بہت بولڈ ہے معاذ۔ اس کے لہجے میں تلخی کے ساتھ طنز کی آمیزش تھی۔ وہ چونکا، پھر بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ تو مگر تم تو مجھ سے ہر وقت اس کی مثالیں دیتے رہتے ہو۔ وہ کھنکھلا کر ہنسا۔ اگر ملیحہ اسے اس وقت دیکھ لیتی تو شاید بے ہوش ہو جاتی۔ وہ حق رکھتی ہے، بیکوز شی از مائی وائف۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ فاریہ کو جھٹکا لگا۔ کیا مطلب؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ یہ مذاق نہیں، یہ سچ ہے۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ وہ صدمے سے چور آواز میں بولی تھی۔ وہ الجھا۔ کیسا دھوکہ؟ محض یہ سمجھتے تھے کہ تم میرے ساتھ۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ تم پاگل ہو فاریہ؟ وہ چیخ پڑا۔ میرے کس انداز سے لگا تھا تمہیں؟ ملیحہ میری بیوی ہے، میں تو صرف اس کے لیے سب کرتا رہا ہوں کہ کہیں تم نہ سوچو کہ اتنی دور سے آئی کزن کو کسی نے کمپنی نہیں دی، صرف مروت کی وجہ سے۔ اور تم اتنا غلط سمجھا مجھے ایک غیر فطری تعلق کس طرح گوارا ہو سکتا ہے؟ وہ حقارت سے بولا۔ مگر مجھے یہی لگا تھا تمہارے انداز۔ معاذ نے اس کی بات کاٹ دی۔ یو جسٹ شٹ اپ۔ میں نے تم سے کسی قسم کے عہد و پیمان نہیں کیے، اور میرے کس انداز سے لگا تمہیں کہ میں تمہیں یہاں سے بڑے ہونے کی ضرورت ہے فاریہ علی۔ اس نے اس کے دماغ کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے قطعیت سے بولتے ہوئے اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ یو مے گو۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ باہر نکل گئی۔ اگلے دن وہ واپس چلی گئی، اور اس کے جانے کے ساتھ ہی خوشی اور شور شرابہ بھی ختم ہو گیا۔ ہر فرد دوسرے سے نظریں چراتا نظر آتا۔ معاذ پہلے کی نسبت زیادہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی خاموشی کی وجہ فاریہ کی روانگی کو محمول کیا گیا۔ سب کو عجیب سے وہم ستانے لگے، اور انہی دنوں رخصتی کی ڈیٹ طے کر دی گئی۔ اس سارے قصے میں اگر کوئی سب سے معلوم ہستی تھی، وہ یقیناً ملیحہ تھی، جو کہ ایک عالم برزخ میں تھی۔ معاذ احمد سے اس کی محبت غیر مشروط تھی، اگرچہ ان کے نکاح کو 4 سال بیت چکے تھے، مگر وہ جب چاہتی بے دھڑک اس کے کمرے میں چلی جاتی، اور اسے کبھی احساس نہیں ہوا کہ وہ معاذ کے ساتھ تنہا ہے۔ البتہ اس دن وہ اپنی بے اختیاری پر جی بھر کے شرمندہ ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس رات معاذ اور فاریہ کے درمیان ایسی کون سی بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ اگلے دن ہی واپس چلی گئی۔ اسے مکمل یقین تھا کہ معاذ فاریہ کے ساتھ انوالو ہے، لیکن چونکہ وہ بغاوت کی جرات نہیں رکھتا، اس لیے مجبوراً
اسے اپنا رہا ہے۔ وہ اس سوچ پر اتنی پر یقین تھی کہ یہ خیال اسے مار ڈالنے کے لیے کافی تھا کہ وہ معاذ کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ انہیں روتے دھوتے اور بیزار کن دنوں میں شادی کا دن آن پہنچا۔ وہ دلہن بن کر گزب ڈھا رہی تھی تو معاذ احمد بھی سیاہ ڈنر سوٹ میں بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ایک طویل اور تھکا دینے والے دن کے اختتام پر وہ ڈھیروں ڈھیر رسموں کے بعد بے حد خوبصورتی سے سجے معاذ احمد کے کمرے میں موجود تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ فاریہ شادی پر نہیں آئی تھی۔ وہ جانے کب تک سوچوں کے لامتناہی جنگل میں چک پھیریاں کھاتی رہتی جب ماہم نے اسے اس کے خیالوں سے نکالا۔ آپ بالکل پریشان مت ہوں۔ معاذ بھائی کا موڈ بے حد اچھا ہے اور وہ خوش بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ ابھی تو سب کزن کے نرگے میں ہیں، تھوڑی انتظار کے بعد آ جائیں گے۔ آپ ایزی ہو کر بیٹھے۔ وہ تسلی دے دلا کر چلی گئی۔ اب ملیحہ تھی اور اس کی لامعنی سوچیں۔ کاش کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں کتنی اذیت میں ہوں، کتنا تکلیف دہ ہے یہ احساس کہ کوئی ہماری پوری زندگی ہو اور ہم اس کی زندگی میں کہیں بھی نہ ہو۔ کاش معاذ آپ کو یوں جبری طور پر خوش نہ ہونا پڑتا۔ میں جانتی ہوں میں آپ کے لیے مجبوری کا سودا ہوں۔ گلے پڑا ڈھول جیسے آپ کو ہر صورت بجانا پڑے گا، وہ سوچ رہی تھی اور پاگل ہو رہی تھی۔ جانے کب تک سوچتی رہتی اگر نیند اسے جکڑ نہ لیتی۔ دوسری طرف وہ ایسا پھنسا تھا کہ نکلنے کے چانس ہی نہ تھے۔ دیکھو معاذ، آج تو دوستوں کا دن ہے، آصف نے کمینگی کی انتہا کرتے ہوئے کہا۔ بالکل بالکل، کیوں نہیں؟ وہ بے چینی انداز دبا کر مسکرائے۔ وہ اسے بالکل معاف کرنے پر تیار نہ تھے کیونکہ بقول ان کا گھننا خاموش اور خاندان کا ہیرو پہلی بار ان کے ہتھے چڑھا تھا تو کیوں نہ گن گن کر بدلے لیے جائیں۔ معاذ نے درازیدہ نظروں سے گول کلوک دیکھا۔ سوئی ایک کا ہنسا عبور کر چکی تھی۔ چلو بھائی کوئی گانا وانا سناؤ۔ آصف نے ارباز کو اشارہ کیا تو وہ فوراً شروع ہو گیا۔ سونیے جی تیرے نال دغا میں کماواں تے رب کرے میں مر جاواں۔ اسی وقت آیا جان چلے آئے۔ ارباز کا منہ فوراً بند ہو گیا۔ بھائی بچوں، رات کافی ہو گئی ہے، سونے کا ارادہ نہیں؟ ان کے لہجے میں ایک خاص تحکم تھا۔ سب کھسک لیے۔ معاذ نے دل ہی دل میں نعرہ مارا، جیئے تایا جان۔ وہ آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ بیڈ پر وہ بڑے سکون سے محو استراحت تھی۔ وہ چند لمحے کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے نزدیک بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ دھیرے سے چوڑیاں بجائیں اور اس کی آنکھیں فوراً کھل گئیں۔ اسے جاگتے پا کر وہ ہلکے سے مسکرائے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ کوہنیوں کے بل اٹھی۔ معاذ کی تمام توجہ اس کی طرف تھی اور ملیحہ اس کی تمام جان معاذ کے ہاتھ میں دبے ہاتھ میں سمٹ آئی تھی۔ اچانک بجلی کڑکی اور اس کے ساتھ ہی ٹپاٹپ بارش برسنے لگی۔ ایک بارش باہر برس رہی تھی، ٹھنڈی سرد بے رحم، اور ایک اندر برس رہی تھی، مہربان نرم اور پرہدت۔ اگر یہ خواب ہے تو کاش میں کبھی نہ جاگوں۔ ملیحہ نے سختی سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اگلی صبح کا رنگ بے حد خوبصورت اور دل فریب تھا۔ معاذ ابھی تک سو رہا تھا۔ ملیحہ نے نظریں اس پر جما دیں، پھر اس کے لبوں پر ایک تکلیف دہ مسکراہٹ آ گئی۔ مروت نبھانا تو کوئی آپ سے سیکھے معاذ، بہت خوبصورتی سے نبھایا ہے آپ نے اس جبری تعلق کو۔ وہ بے حد کنوتی ہو رہی تھی۔ اسی وقت دروازہ بجنے لگا۔ ملیحہ نے ایک نظر سوئے معاذ کو دیکھا اور پھر اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ کھلے دروازے سے ایک جمع غفیر اندر آ گیا۔ ہر کوئی اپنی اپنی بولنے لگا۔ آوازیں کہہ کے نت نئی بولیاں۔ یہ ممکن ہی نہ تھا کہ وہ سویا رہتا۔ اس کے اٹھتے ہی سب اسے گھیر کر بیٹھ گئے۔ پھر وہ ہنگامہ مچا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی۔ ولیمے کی تقریب چونکہ شام کو تھی اس لیے سب ریلیکس تھے۔ ولیمے کی تقریب بخیر و خوبی نبٹ گئی اور اس کے بعد ایک روٹین لائف شروع ہو گئی۔ فیری کو میک اپ میں مہارت حاصل تھی، وہ اسے روز تیار کر دیتی اور عباس واپسی پر گجرے لے آتا۔ یوں معاذ کے آنے تک وہ بے حد خوبصورتی سے تیار شدہ ملتی۔ اس روز بھی وہ لوٹا تو کمرے کے دروازے پر فری اور عباس دونوں تعینات نظر آئے۔ خیریت؟ وہ حیران ہوا۔ جی بالکل، عباس نے مسکرا کر کہا۔ تو پھر یوں کھڑے ہونے کا مقصد؟ بھول جا، ہمیں نیک چاہیے۔ فری چمک کر بولی۔ خدا کو مانو لڑکی، یہ کون سی قسط ہے؟ وہ بدکا، میں آپ کی بیگم کو روز اتنا زبردست میک اپ کرتی ہوں اور آپ کی بیگم کو روز گجرے لا کر دیتا ہوں۔ اچھا تو وہ تم دونوں کرتے ہو؟ تو آپ کو کیا لگا ہمارے پچھواڑے کیا گجرا کا پودا لگا ہوا ہے؟
عباس چمک کر بولا، یہاں پھر آپ کی بیگم اتنی زبردست بیوٹیشین ہے؟ فری نے فوراً تاکید کی۔ وہ بے بس ہوا۔ چلو ملیحہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ وہ انہیں لیے اندر آ گیا۔ ملیحہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، رویل بلو کامدار سوٹ میں، نفاست سے کیے ہوئے میک اپ میں وہ بلا شبہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ہاں بھائی، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا بولا۔ ہمیں نیک چاہیے، وہ دونوں کورس میں بولے۔ ملیحہ سمجھ گئی، نیک چاہیے یا خدمات کا معاوضہ؟ جو آپ سمجھ لیں، عباس رجائی سے بولا۔ لیں بھائی بیگم صاحبہ، انہیں تو فارغ کریں۔ معاذ نے والٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ وہ شیشو پنج کا شکار لگ رہی تھی۔ یہ تو حال ہے بیچاری عورتوں کا، اگر کبھی شوہر مہربان ہو جائیں تو انہیں یقین نہیں آتا۔ فرین نے اس کی حیرت دیکھ کر مذاق اڑایا۔ وہ خفیف ہو گئی۔ اسے ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے کہتے ہوئے والٹ کھولا اور انہیں پیسے دینے لگی۔ جیو پیاری بھابھی، خدا تمہیں خوش رکھے، سکھی رکھے، سدا سہاگن رہے، خدا تمہاری گود ہری۔ عباس کسی ٹیپ ریکارڈر کی طرح بجتا رہا، اگر فری بروقت اسے کوہنی نہ مارتی۔ کیا ہے؟ وہ بلبلا اٹھا۔ کیا ایکسپرٹ فقیر کی طرح شروع ہو گئے ہو؟ چلو ہو۔ فری نے اسے باہر دھکیلا اور ان کے جانے کے بعد معاذ اس کے سامنے آ بیٹھا۔ ملیحہ، تمہیں تو پتہ ہے نا، ڈائیلاگز کے معاملے میں میں بالکل اناڑی ہوں، شاعری بھی نہیں کر سکتا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتا، اسے اذیت میں مبتلا کر کے۔ ادھر تو دیکھو۔ اس نے مسکرا کر ملیحہ کا چہرہ اپنی طرف پھیرا۔ اور یہ کہ محبت کی زبان ہوتی ہے، اور تمہیں یہ زبان سمجھ آتی ہے نا؟ وہ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا۔ ملیحہ کا دل خون ہونے لگا۔ میں چائے لے کر آتی ہوں۔ اس کا ہاتھ ہٹاتی اٹھ گئی۔ وہ حیران سا وہیں بیٹھا رہ گیا۔ وہ روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ معاذ گھر پر ہی تھا، جبکہ عباس دوستوں کے ساتھ کہیں نکلا ہوا تھا۔ ملیحہ نے چائے کا کپ اس کے نزدیک رکھا۔ وہ واپس جانے لگی جب معاذ نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا۔ بیٹھو۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ملیحہ، ایک چھٹی کا دن ہوتا ہے اور تمہارے کام ہی ختم نہیں ہو رہے۔ نہیں، کام تو کوئی نہیں ہے۔ چلو تیار ہو جاؤ، کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ شام تو ہو گئی ہے، رہنے دیں تو اچھا ہے نا؟ شام ہو گئی، فورٹریس چلیں گے یا پھر جوائلٹ؟ واپسی پر KFC اس نے اصرار کیا تو وہ بھی ہار مان کر اٹھ گئی۔ وہ اس کے جانے کے بعد سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گیا۔ کیسی لڑکی ہے میرے مولا، کسی طرح بھی خوش نہیں ہوتی۔ جتنا بھی پیار کروں، کتنا بھی خوش رکھنے کی کوشش کروں، کوئی اثر ہی نہیں، ہر وقت بچھی بچھی سی رہتی ہے۔ کیا بات ہے؟ وہ سوچتے ہوئے الجھ رہا تھا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو خود بھی اٹھ کر تیار ہونے چل دیا۔ وہ شاور لے کر لوٹا تو ڈرائنگ روم کا دروازہ بند نظر آیا، یعنی عباس آ چکا تھا۔ وہ اسے بھی کہنے کے خیال سے آگے بڑھا جب ملیحہ کی آواز قدم وہیں روک دی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا عباس، میں کیا کروں؟ وہ رندھی آواز میں بول رہی تھی۔ معاذ بھائی تو بہت خوش ہیں آپ بھی، آپ کو اب کیا پریشانی ہے؟ عباس کی الجھی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ وہ خوش نہیں ہے، وہ بالکل خوش نہیں ہے، وہ صرف مجبور ہے۔ میں جانتی ہوں وہ فاریہ کو پسند کرتے ہیں۔ وہ رونے لگی۔ رو کیوں رہی ہیں؟ فاریہ تو ماضی کا قصہ بن چکی ہے، بھول جائیں اسے۔ میں چاہوں بھی تو نہیں بھول سکتی، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ ان کے دل میں ہے۔ پاگل ہو گئی ہیں کیا آپ؟ بھائی نے آپ سے کوئی بات کی ہے بھلا؟ وہ جھلا گیا۔ نہیں، انہوں نے نہیں کی۔ وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ کیا وہ آپ کا خیال نہیں رکھتے؟ وہ مضطرب ہوا۔ رکھتے ہیں، اور یہی چیز تو مجھے زیادہ پریشان کرتی ہے کہ وہ خود پر جبر کر رہے ہیں۔ یہ خیال مجھے پل پل مار رہا ہے کہ میں ان کی پسند نہیں ہوں۔ مجھے لگتا ہے آپ کو ایک بار بھائی سے بات کر لینی چاہیے۔ معاذ کا دماغ جیسے خلا میں معلق ہو چکا تھا۔ اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ وہ تیزی سے پلٹا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ 27 دسمبر کی بے حد خنک اور سرد شام تھی، مگر اسے لگا جیسے پورے وجود سے آگ کی لپیٹیں نکل رہی ہوں۔ ایک گلاس پانی پینے کے بعد وہ بلند آواز میں چلایا، ملیحہ! چند سیکنڈ بعد وہ اندر آ گئی۔ جھک کے سر کے ساتھ وہ کیا چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ جاننا چاہتا تھا۔ چند لمحے وہ اسی تند و تیز نظریں سے گھورتا رہا، پھر بے اختیار آگے بڑھا۔ کیا لگتا ہے تمہیں؟ اس کے شانوں پر دونوں ہاتھ گاڑے وہ دھیمے لہجے میں گڑگڑایا، تمہیں لگتا ہے میں فاریہ کو پسند کرتا ہوں؟ تمہیں لگتا ہے میں مجبوراً تم سے نبھا رہا ہوں؟ تمہیں لگتا ہے وہ آج بھی میری زندگی میں ہے؟ تمہیں لگتا ہے میں خود پر جبر کر رہا ہوں؟ اور کیا کیا لگتا ہے تمہیں؟ ایک ہی بار بتا دو۔ اس کی حیرانی سے پھیلی کشادہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ کتنی اذیت میں تھا۔ ایسا کیسے سوچ لیا تم نے؟
وہ بدتمیز اور بدتہذیب لڑکی جس کو میں دیکھنا تو دور جس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، تم نے اسے میرے ساتھ؟ وہ صرف میری کزن تھی، میں نے تو کبھی تم پر ایک استحقاق کی نظر نہیں ڈالی تھی، حالانکہ تم میری منقوہ رہی ہو 4 سال، اور تم نے میرے بارے میں اتنا غلط سوچ لیا، اتنا گرا ہوا سمجھ لیا مجھے، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ لیہا کو جھٹکے پر جھٹکا لگ رہا تھا۔ میں تو ہمیشہ تم سے محبت کرتا ہوں لیہا، ہاں اظہار اب کرتا ہوں، اور پہلے کبھی نہیں کیا، اور تمہیں لگتا ہے میں جبری طور پر سب کرتا ہوں۔ معاذ میری بات سنیں، وہ بے قراری سے بولی۔ معاذ نے اس کے شانوں پر ہاتھ اٹھا لیے۔ کوئی بات نہیں سننی مجھے، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ وہ رخ موڑ گیا۔ معاذ میں، اس کے لب کچھ کہنے کی خواہش میں پھڑپڑا کر رہ گئے۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ رات میں وہ بہت دیر سے گھر لوٹا تھا۔ ملیحہ اس کا انتظار کرتے کرتے آخر کار نیند کی آغوش میں چلی گئی، اور دوسری طرف وہ رات گئے ٹھنڈ میں پھرتا رہا تھا، جس کا نتیجہ اگلے دن سامنے آیا تھا۔ اسے تیز بخار نے آن لیا۔ چچا جان نے اسے جاب پر جانے نہیں دیا۔ ڈاکٹر چیک کرنے کے بعد دوائیاں لکھ کر دے گیا۔ ملیحہ کچن میں سوپ تیار کر رہی تھی، کچھ دیر بعد وہ سوپ کا باؤل تھامے کمرے میں آ گئی۔ یہ سوپ پی لیں، وہ بہت ہمت کر کے بولی تھی۔ رکھ دو کہیں، اس آب حیات کو پی لوں گا، وہ تلخی سے کہہ کر منہ لحاف میں چھپا گیا۔ ملیحہ آنسو پیتی باہر آ گئی۔ ملیحہ، معاذ نے دوائی لے لی؟ چچی جان متفکر ہو کر پوچھ رہی تھی۔ جی نہیں، وہ سوپ نہیں پی رہے۔ ہاں، بیماری میں بڑا چڑچڑا ہو جاتا ہے، 1000 نخروں کے بعد مانتا ہے۔ جی، میں پھر کوشش کرتی ہوں۔ وہ واپس کمرے میں پلٹ گئی۔ معاذ بس کر دیں، معاف کر دیں مجھے، وہ روحانسی ہو کر کہہ رہی تھی۔ اچھا، سوپ تو لے لیں، وہ خاموشی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سوپ پینے کے بعد اس نے دوائیاں لیں اور پھر سے بستر میں دبک کر غافل ہو گیا۔ اگلے دن اس کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ اس نے پورا دن ملیحہ سے کوئی بات نہیں کی تھی، اور وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ اٹھ کر چلا جاتا۔ اس سے اگلا دن بھی اسی طرح بیت گیا۔ وہ کچن میں لنچ بنا رہی تھی جب عباس آیا۔ آپی، کھانا تیار ہے؟ بس تیار ہے، وہ بھیگی آواز میں بولی۔ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان ہیں؟ وہ ٹھٹکا تھا۔ نہیں تو، اس نے نظریں چرائیں۔ مجھ سے کیا چھپائیں گی؟ بتائیں، بات کیا ہے؟ وہ برا مان گیا۔ وہ مجھ سے ناراض ہیں عباس، اور وہ اسے سب بتاتی چلی گئی۔ وہ دنگ رہ گیا تھا۔ کیا بات ہے آپ کی؟ بڑے بڑے مارکے مار لیے ہیں آپ نے تو۔ کل ہم نے آپ کے لیے سرپرائز پارٹی رکھی ہے، نیو ایئر کی خوشی میں۔ مجھے نہیں پتا منائیں اپنے میاں صاحب کو، کل مجھے آپ کے یہ بگڑے ہوئے چہرے نظر نہ آئے۔ وہ وارننگ دیتا ہوا چلا گیا، اور وہ بات کرنے کا موقع ڈھونڈتی رہ گئی۔ موقع تو تب ملتا جب اسے موقع دیتا۔ اگلا دن بیت گیا۔ وہ ذہن میں تھی جب عباس آیا۔ میں بیکری جا رہا ہوں کیک لینے، وہ اندر چلی آئی۔ معاذ بڑی تسلی سے بیڈ پر بیٹھا اپنے آگے کچھ پیپرز رکھے لکھنے میں مصروف تھا۔ وہ اس کے نزدیک آ گئی۔ معاذ میں، اس نے بات شروع ہی کی تھی کہ وہ پیپرز ایک طرف پھینکتا اٹھا اور کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ ملیحہ کا دل بھرانے لگا۔ وہ بھی اٹھی اور چلتی ہوئی اس کی پشت پر آ کھڑی ہوئی، اور پھر اس نے سر اس کی پشت سے ٹکا دیا۔ بس کریں ناراضگی، مجھ سے اور نہیں سہا جاتا۔ میں مانتی ہوں غلطی میری ہے، اب بس کریں، معاف کر دیں مجھے۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ معاذ نے ایک جھٹکے سے کھینچ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ رو کیوں رہی ہو؟ غسیلا لہجہ، مگر وہ ذرا بھی نہیں ڈری۔ میں رو نہیں رہی، میں تو آنکھیں صاف کر رہی ہوں تاکہ آپ کو واضح طور پر دیکھ سکوں، آپ مجھے پھر کسی دھن میں لپٹے ہوئے نظر نہ آئے۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بے اختیار اسے سینے میں بھینچ لیا۔ اگر پھر کچھ غلط سوچا تو مجھے موت آ جائے، وہ شدت پسندی سے بولی۔ پاگل، نئے سال کا آغاز کیا روتے ہوئے کرو گی؟ لیہا کے آنسو فوراً بند ہوئے تھے۔ مجھے ہمیشہ اسی طرح چاہیے گا معاذ، اس نے یقین دہانی کروانی چاہیے۔ ہاں، ہمیشہ اسی طرح چاہوں گا۔ معاذ نے اس کی پیشانی کو چوما۔ کبھی ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نہیں۔ اس نے اب کی بار اس کی ننھی سی ناک کو چھوا۔ اور اب باہر جانے کے لیے بھی نہیں کہیں گے؟ کیوں بھئی؟ معاذ کو فوراً اعتراض ہوا۔ مجھے ہجوم سے وحشت ہوتی ہے، جیسے میری جان کی خوشی۔ وہ مسکرایا، اور اس وقت دروازہ دھڑدھڑایا گیا۔ بھائی، آپی، آ جائیں، عباس کی آواز تھی۔ یہ کیوں ڈسٹرب کرنے آ گیا؟ وہ بدمزہ ہوا۔ وہ ہنستی ہوئی اس سے الگ ہو گئی۔ نیو ایئر نائٹ ہے آج، پارٹی رکھی ہے انہوں نے۔ اوہ اچھا، تو نئے سال کے لیے آپ کی دعا کیا ہوگی بیگم صاحبہ؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے دروازے کی سمت بھر رہے پوچھ رہا تھا۔
یہی کہ ہمیں ایک دوسرے کی محبت راس آ جائے۔ وہ باہر آ گئے۔ ڈرائنگ روم کے سینٹرل ٹیبل پر بہت خوبصورتی سے لباسمات سیٹ کیے گئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ ماہم چلائی۔ فری، تمہارے چیف گیسٹ اتنے خراب حلیے میں آئے ہیں۔ چیف گیسٹ جو ہے، عباس مسکرا کر بولا۔ سب کھلکھلا دی۔ چلیں جناب، کیک کاٹیں۔ فری نے چھری معاذ کو تھمائی۔ معاذ نے چھری ملیحہ کے ہاتھ میں دی اور اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ سب کی معنی خیز آوازیں اور سیٹیوں کے شور میں انہوں نے کیک کاٹا تھا۔ وہ دل سے اپنے رب کا شکر گزار ہو گئے جس نے اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا تھا۔ آنے والے سال کا آغاز بے حد خوبصورتی سے ہوا تھا اور اسے یقین تھا کہ یہ سال اس کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کیک کا پیس معاذ کے منہ پر مل دیا۔ ختم شد۔ اچھا جی ویورز، لسنرز، آپ لوگ مجھے بتائیں کیسے لگی آپ کو اسٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اسٹوری اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔